عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی نماز، قربانی، زندگی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ سورہ بقرہ آیت 83 پارٹ 1۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور تم اب بھی حق سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد کروائے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں پر کیے تھے، اور انہوں نے ان احسانات پر شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی۔ اب یہاں انہیں عہد یاد کروایا جا رہا ہے جو کہ احکامات، عبادات، معاملات وغیرہ کا حکم دیتے ہوئے ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی۔ میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ وثاق ہے۔ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں پورے وثوق سے یہ کہتی ہوں، مضبوطی کے ساتھ پکی بات کر رہی ہوں، اور وثاق وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو ٹائٹلی باندھا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں مسلمانوں سے یہ کہا کہ جب قیدیوں کو پکڑو تو ان کے بندن خوب مضبوط باندھو، فشد الوثاق، یعنی رسیاں خوب کس کے باندھو، کوئی بھاگ نہ جائے۔ تو عہد کو بھی میثاق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ عہد کرنے والے کو باندھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو کچھ باتوں کے ساتھ باندھا گیا۔ 8 چیزوں پر مشتمل تھا یہ عہد، جس میں سب سے پہلی چیز تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنا، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے اس دنیا میں، ان سب نے آ کر لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے: بدنی عبادت، مالی عبادت، لسانی عبادت اور قلبی عبادت۔ بدنی عبادت میں نماز، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ آ جاتا ہے۔ مالی عبادت میں جیسے صدقہ خیرات کرنا، نذر و نیاز ماننا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور لسانی عبادت میں ذکر کرنا، تلاوت قرآن کرنا۔ قلبی عبادت یعنی دل کی عبادت، ایمان، اللہ تعالیٰ پر توکل، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ سے امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھنا، یہ ساری چیزیں قلبی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اہل عرب اللہ کو خالق، مالک مانتے تھے لیکن عبادت میں شرک کرتے تھے۔ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ دراصل اللہ کی قدر نہیں کرتا، اس کی عبادت ویسے نہیں کرتا جیسا کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں رزق دیا ہے، اور وہی ہمیں موت دے گا۔ پھر اللہ کا ہی حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا عہد جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین سے آگے دادا دادی، نانا نانی، اور سسرال کے رشتوں میں ساس سسر اور آپ کی ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک سب شامل ہے۔ احسان یعنی قول، فعل، مال، منصب۔ قول مینس کوئی اچھی بات کر دینا، اور فعل یعنی ان کی جائز بات مان کر ان کا کہا ہوا کام کرنا۔ مال ان پر خرچ کرنا، زندہ ہے تو ان کو دینا، فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا۔ منصب یعنی اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی پوزیشن دی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت دی تھی تو انہوں نے اپنے والدین کو بلا لیا تھا اور اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اونچا اسٹیٹس یا عہدہ دیا ہے اپنے والدین سے ہائی، تو آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ انہیں اپنے ساتھ شامل کریں یا بٹھائیں۔ جس ایکٹ کو بھی احسان کا نام دیا جاتا ہے ان پر سب سے پہلا حق والدین کا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد دور کے والدین، یعنی 2 حصوں میں ہیں والدین، ایک ہوتے ہیں حقیقی والدین اور دوسرے دور کے والدین، جس میں روحانی والدین، دادا، نانا وغیرہ سب شامل ہیں۔ بعض اوقات والدین پیدا کر دیتے ہیں لیکن پالتا کوئی اور ہے، تو وہ بھی والدین کے درجے میں ہی آ جاتے ہیں۔ کوئی خالہ وغیرہ ہوگی یا پھر کسی نے اڈاپٹ کر لیا تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہوگا۔ احسان کی صورتیں کیا ہوں گی؟ عبد الرحمن ابن الجوزی کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہوگا کہ جس چیز کا وہ حکم دے دے ان کی اطاعت کی جائے، جب تک کہ وہ کوئی حرام یا ممنوع کام نہ ہو، یعنی حرام یا گناہ کے کام کے علاوہ جو وہ کام کہیں وہ کر دیا جائے، ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم کیا جائے۔ اسی طرح والدین جس کام سے روک دیں اس سے رکا جائے، ہاں یہ کہ ان کو اس کے بارے میں کچھ صحیح علم نہ ہو اور وہ کوئی غلط بات بول رہے ہو۔ اور بعض اوقات تو ماں باپ دونوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی ماں کچھ اور کہتی ہے اور باپ کچھ اور کہتا ہے، تو ان میں سے دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے اس فیلڈ پر کون ماہر ہے،
تو پھر ان کی بات مانی جائے گی، اور یہ بھی احسان ہے کہ ان کی اصلاح بھی کی جائے گی۔ اگر وہ کوئی کام غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کو کنونس کرنا ہوگا اور اپنی صحیح بات کو والدین سے منوانا بھی ہوگا۔ احسان کی شکل یہ بھی ہے کہ ان پر حرج کیا جائے، والدین کو ان کے نام کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے، اور ایسا کوئی کام جو ان سے سرزد ہو جائے، جو اولاد کو ناپسند ہو، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ والدین بھی کوئی فرشتے نہیں ہوتے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو غلط بات نہ ماننے پر تو اس پر صبر کرے۔ یہ ہے احسان کے طریقے جو ایک اسکالر عبدالرحمن ابن الجوزی نے بتائے۔ قرآن مجید سے بھی ہمیں والدین کے بارے میں کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو احسان کے درجے میں آتی ہے، جن میں والدین کے لیے نرم ہونا ہے اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اور والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے اور ان کے لیے بخشش مانگی جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ بغیر وصیت کے فوت ہو گئی ہے، اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا، ان کو اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا۔ اور والدین میں بھی سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ماں ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو 3 بار رسول اللہ نے ماں کا ذکر کیا اور چوتھی بار باپ کا ذکر کیا۔ 3 حق ماں کے ہیں کیونکہ وہ حمل اٹھاتی ہے، جب وہ پیدا کرتی ہے تو بہت تکلیف اٹھاتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور تربیت کرتی ہے، تو یہ صرف ماں ہی کرتی ہے، اس لیے ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور والدین کی بھی وہی بات مانی جائے گی جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے تھے، تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سنوائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی۔ گالی دینے کی ایک اور صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں اور وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو گالی دے، ایسے شخص کی کسی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل، ان میں سے سب سے پہلے والدین کا نافرمان اور بد سلوک، اور دوسرا احسان جتانے والا، اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ والدین کی کسی غلط بات کو ایکسیپٹ نہ کر کے آپ سوچ جائیں کہ آپ ان کی نافرمانی کریں، نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اگر آپ کو والدین کوئی غلط کام کرنے کا کہہ رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے اور آپ کو صحیح کام سے روک رہے ہیں تو آپ نے ان کی بات ہرگز نہیں ماننی، اور ان کی طرف سے جو پھر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنا ہے، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ حق پر جمے رہنا۔ اگر وہ کوئی حق کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں اپنی حق کی بات بتانی ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، چاہے آپ کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے۔ ہمیں اپنے والدین سے بہت شکایات ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ ان شکایات کو اپنے والدین کے سامنے رکھا جائے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا جائے، اور اگر پھر بھی نہیں وہ سمجھتے تو پھر اس پر صبر کیا جائے۔ اس آیت کا پارٹ 2 ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ فالو فار مور۔